نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے هو القادر کہ وہی ذات ہے جو قادر ہے، قدرت رکھنے والی ہے، علی ان یبعث علیکم اس بات پر کہ وہ تم پر بھیجے عذابا من فوقکم تمہارے اوپر کی طرف سے عذاب، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے کی طرف سے، او یلبسکم شیعا یا تمہیں مختلف فرقوں میں خلط ملط کر دے، ویذیق بعضکم باس بعض تاکہ تم آپس کی لڑائی کا مزہ چکھو، انظر کیف نصرف الآیات دیکھیے کہ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھ جائیں، وکذب بہ قومک اور اے پیغمبر آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، وہو الحق جبکہ یہ حق تھا، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، لکل نبأ مستقر ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون اور تم عن قریب جان لو گے۔ معزز سامعین، گزشتہ کچھ آیات طیبات جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی الوہیت کا بیان ہے، اور شرک کی نفی ہم نے جو ہے وہ مختلف آیات مبارکہ میں پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد الوہیت کی جو صفات مخصوصہ ہیں اللہ نے ان کو بیان فرمایا، جس میں عالم بالغیب ہونا اور قدرت تام کا مالک ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں سے تھا۔ تو معزز سامعین، دراصل یہ سارے کے سارے دلائل بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ انسان شرک سے اپنے آپ کو بچائے اور توحید کا عقیدہ اس کے دل کے اندر راسخ ہو جائے، اور ہر طرح کی جو ہے وہ شرک کی اقسام ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ تو معزز سامعین، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی قادر مطلق ہونے کو بیان کیا ہے کہ اے میرے پیغمبر قل هو القادر، آپ اپنی امت کو بتا دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ وہ ذات ایسی ذات ہے جو ہر چیز کی قدرت رکھنے والی ہے، اس کے پاس تمام اختیارات ہیں، تمام طاقتیں ہیں، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اسے کسی کے سے مشورے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے جو ہے وہ کسی سے اجازت طلب نہیں کرنا پڑتی، وہ ذات پورے طریقے سے قادر اور مطلق ذات ہے، قدرت تامہ اس کو حاصل ہے، تمام طاقتوں کا وہ مرکز ہے۔ اور یہاں پہ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اب قادر ہے تو کس حیثیت سے؟ اب دیکھیے اللہ نے شرک اور توحید کے عقلی تمام دلائل بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے عذاب کو بھیجے، یا تمہارے نیچے کی طرف سے عذاب کو بھیج دے، یا تمہیں مختلف ٹکڑوں کے اندر تمہیں مختلف ذات پات میں یا تفرقات میں ڈال دے، لیذیق بعضکم باس بعض تاکہ تم آپس میں ہی لڑتے بھڑتے مر جاؤ، ہیں اللہ کے عذاب کو لڑائی کی صورت میں چکھو۔ اب معزز سامعین دیکھیے کہ عذاب کی طرف جو یہاں پہ اشارہ کیا وہ اس لیے کہ جو دلائل اللہ نے بیان کیے ہیں یہ کسی بھی عقل سلیم اور سلیم الفطرت مالک شخص کے لیے قبول کرنا نہایت آسان ہے، ان کو سمجھنا نہایت آسان ہے کہ اگر انسان ان آسان ترین دلائل کو جو عقل پر اور عقل کے تمام تقاضوں پر پورا اترتے ہیں ان کو بھی اگر تسلیم نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے پر بھی پوری طاقت رکھتے ہیں، پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ معزز سامعین یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر کی طرف سے عذاب بھیجے، تو اوپر کا مطلب آسمان ہے، اور جتنی بھی اقوام جن پر اللہ نے عذاب نازل کیے ہیں ان میں سے بہت سی قومیں ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے آسمانوں کی طرف سے عذاب بھیجا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر دیکھا جائے قوم لوط کو، تو ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، آسمان کی طرف سے ان پر پتھر برسائے گئے، اور ایسے پتھر کہ ہر پتھر پر
جس کو لگنا تھا اس کا نام بھی اس پہ درج تھا، مسومتن عند ربک، نشان زدہ تمہارے رب کے ہاں۔ اب اسی طرح جو ہے وہ دوسری جو قومیں ہیں ان میں سے اصحاب فیل کا ذکر بھی ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجین، کہ اللہ تعالیٰ نے سنگریزوں کے ذریعے سے ان پر عذاب بھیجا ہے۔ اب یہ قوم لوط کا عذاب ہو یا اصحاب الفیل کا عذاب، تو یہ آسمان کی طرف سے یعنی اوپر کی طرف سے عذاب ہے۔ اسی طرح اگر قوم نوح کی بات کر لی جائے تو ان کو اللہ نے سیلاب میں غرق کیا، اور یہ پانی کا عذاب کیا تھا؟ پاؤں کے نیچے کی طرف سے تھا، زمین کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ تو فرمایا فاخذہم الطوفان، کہ ان کو طوفان نے جکڑ لیا، ان کو سیلاب نے گھیر لیا۔ اسی طرح معزز سامعین، امام ابن جریر طبری اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام بیضاوی، ان تینوں حضرات نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کی، فرمایا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ من فوقکم هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے تم پر عذاب بھیج دے، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے اوپر کی طرف سے عذاب بھیج دے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں اوپر کی طرف سے عذاب بھیجنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے، اب گویا کہ وہ بھی تم پر غالب رہیں اور تمہیں ہر طرح سے تکلیف دیں گے، تمہیں پریشان رکھیں گے، ایسی ایسی پالیسیز وضع کریں گے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ مضطرب رہے گی، پوری قوم پریشان رہے گی۔ اور دنیا کے اندر ایسے بہت سے جو ہے وہ بادشاہان آئے ہیں، ایسے بہت سے حکمران آئے ہیں کہ قوموں کا جینا انہوں نے محال کر دیا۔ تو معزز سامعین، اگر کوئی ظالم بادشاہ آتا ہے، ظالم حکمران آتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہوا کرتی ہے۔ جب کسی قوم سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیتے ہیں جو قوموں کو تہس نہس کر دیتے ہیں، انہیں مضطرب رکھتے ہیں اور انہیں نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال معزز سامعین، اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے کی طرف سے، اور تمہیں ٹکڑوں کی صورت میں بانٹ کر جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے جب یہ لفظ آئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے اوپر کی طرف سے عذاب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اللہ کے عذاب سے پناہ چاہی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نیچے کی طرف سے عذاب لانے پر بھی وہ ذات پوری قدرت رکھتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی پناہ مانگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیذیق بعضکم باس بعض، وہ اس بات پر بھی پوری قدرت رکھتی ہے کہ او یلبسکم شیعا، کہ تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، یعنی تمہاری آپس میں لڑائیاں ڈال دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلی دونوں دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا، لیکن آخری جو دعا تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا ہے۔ فرمایا کہ اب یہ قوم جو ہے، یہ امت، یہ آپس میں لڑتی رہے گی، آپس کے ان کے اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، البتہ کوئی اللہ کا ایسا عذاب نہیں آئے گا جس کے نتیجے میں پوری کی پوری امت ختم ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب سے اس امت کی کیا کر لی ہے؟ حفاظت کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی ہے، لیکن اختلافات جو آپس کے ہیں یہ بہرحال برقرار ہیں۔ اور معزز سامعین، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میری امت میں تلوار چل جائے گی تو پھر وہ قیامت تک چلتی رہے گی، اور سب سے پہلا فتنہ اس امت کے اندر جو پیدا ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوا، اور پھر یہ جو فتنہ تھا یہ ان کی شہادت پر جا کے منتج ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اور پھر خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، اور پھر ایسے جو ہے وہ امت اختلافات کے شکار ہوئی ہے کہ آج تک اسی طرح جو ہے وہ اختلافات میں گھری ہوئی ہے اور قیامت تک اسی طرح رہیں گی، بات سمجھیں۔ تو بہرحال اب جو ہے وہ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب آگے دیکھیں اللہ کیا فرماتے، فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کہ ہم کیسے آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں، یعنی ہم نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب پیچھے جو ہے وہ کتنے واضح عقلی دلائل توحید پر موجود تھے،
کتنے طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شرک سے انسانوں کو بچانے کی تنبیہ کی ہے، اور یہاں پر کتنے جو ہے وہ ایک سخت انداز میں، عذاب سے ڈرانے کے انداز میں اللہ نے فرمایا کہ جتنے دلائل بیان کیے ہیں وہ تمہارے سمجھنے کے لیے کافی ہونے چاہیے، اور تم شرک سے تمہیں چاہیے کہ باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ تعالیٰ پورے طریقے سے عذاب پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اے پیغمبر آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ کیا تھا؟ یہ حق پر مبنی تھا۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ جس قوم کا جس قدر قرآن سے رابطہ اور قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا، وہ اسی قدر اپنے خدا کے ساتھ مضبوط ہوں، ان کا خدا کے ساتھ رشتہ اسی قدر مضبوط ہوگا۔ اور اگر قرآن سے رشتہ جو ہے وہ کمزور ہے تو ان افراد کا، ان معاشروں کا، ان اقوام کا اپنے رب سے رشتہ اور ناطہ بھی کمزور رہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ کی قوم نے میرے اس قرآن کو کیا کر دیا؟ وَكَذَّبَ بِهِ، اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، یعنی جس طرح ماننا چاہیے تھا انہوں نے مانا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ یہ حق تھا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، لیکن اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں آیا، میرا کام تھا کہ آیات کو پوری دیانت امانت کے ساتھ تم تک پہنچانا، وہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ احکام الہیہ کو تم تک پہنچانا، وہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے کہ ان پر عمل کرنا، ان کو یاد رکھنا، ان کو سینے سے لگائے رکھنا، اسی کے سائے میں زندگی گزارنا، اسی پر جینا اور اسی پر مرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ اور اگر تم نہیں کرتے تو پھر میں کوئی تم پہ داروغہ تو نہیں ہوں کہ میں جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ تم سے کام کرواؤں، میں تم پر کوئی نگہبان و نگران مقرر نہیں کیا گیا۔ البتہ فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، کہ ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ قیامت کی جو ہے وہ اخبار ہیں، یا وہ کسی کی موت کا وقت ہے یا عذاب کا وقت ہے، تو یہ اللہ کے ہاں طے ہے، اللہ کے ہاں ہر چیز کا جو ہے وہ وقت طے ہے۔ فرمایا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے، یعنی جب کسی پر عذاب نازل ہوگا یا موت آئے گی یا قیامت آئے گی تو پھر ہر ایک کو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ کیا حقیقت تھی اور کیا فسانہ تھا۔